اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹرری کھوار لائیو پروگرام گنی اوب سمیزبان عالیہ اشرف سے خدمت حاضر سم و امید کو من کب سکے جگہ کے سم خیر خیریت و سربوں میں اور ہے دعا شیر کہ اللہ تعالیٰ تان بے پناہ مہربانی چھاغا اس پس فن ہلیار. ناظرین گزشتہ بغدو کے کی ہفتہ اشتے ہرب سے خدمت حاضر بھی قطغین نہ ہوتم کی اسلام آباد و اندرینی لوک میلہ کیا کہ بین لوک ورثہ میوزیم و اندرینی ہمیشہ مناو کرون بین اور پاکستان و مختلف علاقاری روئے حترہ گیتی تان ثقافتاً تان میوزکو تان شاپیکن ہمیش ناریان خور روین پشینین وطرہ بہت زیادہ سیاحتو یا سیلڈو وطرہ بہت زیادہ بونین گیتی تک مختلف جگہوں ثقافتاً لگنین لوک ورثو حوالہ کیا وقت کی لپتم یا لوک میلہ کیا اکشیر ہے بغدو 50 سلاری یعنی جو بھی شیر جو سلاری ہے بویان لیکن ہیرا ہمیشہ چھترارو بچے کیا ڈیڈیکیٹڈ اسٹول نو باوشتائی اور چھترارا صرف کلاش کمیونٹی اس پا کیا شیر اتو نمائندگی باوشتائی باقی اس پا کیا وقت کی چھترارو لوگ پھتم ہمیشہ تام پروگرام اس پا ڈسکس دی کوریس اسی کی چھترار کیا شیر ہسے ہر شیلی گلدستہ کی اتنا مختلف ثقافتوں سے مختلف زبان سم تعلق لکھک روئے اسونی اور ہر کس الگ کلچر ہر زبان سم تعلق لکھک کیا اس پا چھترارو اندرینی کمیونٹی حل بنین ہتے تن ہر زبان سم چونکہ اس پا ہمیشہ ڈسکس کوریس اسی کی چھترارو اندرینی جو زبان شینی اور ہر زبان اسو منسلک ہتو ای مختلف ای شیلی نویو کو اتو روایات اتو کلچر اتو ثقافت تا نشی گروپی اشناری بنین بکو ہترہ ہمیشہ اس پا کلاش کمیونٹیوں نمائندگی کافی سلاری بوین لیکن اس پا چھترارو بچے کیا ای ہاش ڈیڈیکیٹڈ اسٹول نوشتائی اور اس پا لیڈرانن دیا و ہاش ریم کی ہتے تن دی کمزوری کی ہتے و جہن دیتی ہے میش ناری نو بوشتن لیکن اولانو دفاترہ چھترارو بچے ڈیڈیکیٹڈ اسٹول ہوشتے اور کیا وقت کی وزٹ کوری لولتم بہت زیادہ رش اس پا چھترارو ایرا ہوشتے اس پا چوغان وشکی اس پا کپولان وشکی بیکو شیلی پروگرام سب بچے ریکارڈ کوری سم انشاءاللہ گیا ہفتان مجھے توپ سب پیش خدمت کوسی لیکن ہنونو پروگرامو حوالہ کیا وقت کی لپتم یا ہنونو ہے پروگرام اس پا کیا حوالہ شیئر کی لپتم اس پا کیا وقت کی لوتم چھترارو اندرینی بہت زیادہ زبان سم تعلق لکھک رویا سنی اور چھترارا کھوار زبان پورا ڈومینیٹنگ زبان نو لیکن اس پا رو کیا وقت کی لپتم فارسی زبانو کیا وقت کی لپتم فارسی زبان بو حد پت اس پا چھترارو کیا وقت کیسے ای پاکستان و سوزام نو بیتیوشی ہانی پتہ سے اس پا آفیشیل لینگویج قرار دیونی باوشتائی بیکو بوشیلی اور مدگلش تو کیا وقت کی لیو پھتم ہترہ اس پا بوشیلی اس پا کمیونٹی ہترہ حل بین اس پا چھترارو بوشیلی ثقافت اتن تان بیکو اتت چونکہ کھوار زیادہ تر لودی کو نو بونی فارسی زبان چرتن تان اور مت فارسی نہ گوئی لیکن اردو کیا کی زبان چیرا سے اس پا قومی زبان بیکو جہن دی اس پا دی لودوسین اور اتت دی ہوش کونین ہنون کے اس پا سن کی مینو ہنونو ہے پروگرام تشریف انگیتی سنی ہتے تن اولانو ہش کے حالان بہت زیادہ مینندار جو تے پھوک اس پا جور کا کہ اس پا سمیا تشریف انگیتی سو اسے ہمونی چق عمرہ بہت زیادہ اسے مختلف نیشنل انٹرنیشنل لیول اسے اسپورٹس پرشٹی بھی اس پا جوگینی اس پا جاؤ وقت کہ ہمیشہ پروگرام لو دوما کی کیا دی حوالات آگے اس نیکی خور جاغور یا سر کم نیکی بیکوتان پروگرام ہنون عزیزہ گلو چین عدنان سامی بھائیو تین پروگرام خوشان گیوری من وب سبوں میں ندار کب ستان مصروفیات اور وقت میں ہنون اس پا سمیا تشریف علاتا میں باقی ہنون کوشش کم کیا وہ ہمیتان سم عدنان بھائیو تیر کھوار گویان بکو ہو سم کھوارا لوا چکس لیکن اس پکائی پھوک اس پا جور کا کیا سور عزیزہ گل ہموتے چونکہ کھوار ہتے سبا لودی کو نو بوسیان لیکن ہتے غین دیت اس پا ہو سم اردوہ مشغول کی کو سو ہو اچیومنٹسن حوالہ و اسپورٹس حوالہ و عدنان بھائیو سم دی مختلف مدگلشٹ حوالہ یا فارسی زبان کے اکشتے حوالہ مشغول بوسی. عزیزہ سب سے پہلے تو آپ سب کو جیسا کہ آپ کو کھوار سمجھ تو آتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بول نہیں سکتے اس طرح سے چونکہ اٹس اوکے مطلب ہماری اپنی زبان ہوتی ہے آپ کی فارسی آپ کی مادری زبان ہے اور ہماری کھوار ہے تو ہم وہ بول لیتے ہیں لیکن میں پھر بھی کرٹیسائز کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہوں کہ میں اردو کے الفاظ بیچ میں لے آتی ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ ویلکم آج کے ہمارے پروگرام میں. یہ ہمارے چترال کا پروگرام ہے تو ہمارے چترال سے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور جتنے بھی جو لوگ اپنے شعبے میں بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ہم اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ آنے کے لیے اور دوسرا میں یہ چاہوں گی کہ پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے آپ اپنا تعارف ہمارے دیکھنے والوں کو کریں کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے, آپ کس کلاس میں پڑھ رہی ہیں اور یہ جو اسکینگ ہے اس کی طرف آپ کس طرح آئیں. تو تھوڑا سا ہمیں اپنا بریف انٹروڈکشن دیں. جی تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی اچھی انٹروڈکشن آپ نے بھی کر دی تو تھینک یو سو مچ اس کے لیے اور پروگرام میں بلانے کے لیے. تو ایسا ہے کہ میرا نام جو ہے عزیزہ گل ہے اور مدگلش سے تعلق رکھتی ہوں اور ابھی ریسنٹلی FSc کمپلیٹ کی ہوئی ہے فریش. ماشاء اللہ. جی
اور کھیلتی جو ہے اسکینگ ہوں انسپائر اپنے بھائی سے، جبران عزیز نام ہے اس کا، میرا بڑا بھائی ہے، ان سے ہوئی ہوں. اور میرے ابو بھی کھیلا کرتے ہیں، میرے بھائی لوگ خود بھی کھیلا کرتے ہیں، تو میں انسپائر ان سے ہوئی ہوں اور سیکھی بھی انہی سے ہوں. میرے بھائی نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کی ہے، تو انہی کے سپورٹ سے بس یہ سب میں نے سیکھا ہے. پھر اس کے علاوہ پھر عزم علی شان میں نے جوائن کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بہتر آپ کو عدنان خود بتائیں گے. تو پھر اسی حساب سے پھر ہم نے گرو کرنا اسٹارٹ کیا، اور ابھی جس لیول پہ میں ہوں الحمدللہ سب اسی کی وجہ سے ہوں، میرے بھائی کے سپورٹ کی وجہ سے، میرے جو فیملی والے تھے ان کے سپورٹ کی وجہ سے، اور ہمارا جو کلب ہے اس کی وجہ سے. بالکل. تو بس کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرے جرنی کا. اور کافی تھوڑا سا اپنی جرنی کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا، پہلا میچ کون سا کھیلا، اور نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ جتنے کھیل آپ کر چکی ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو. اسٹارٹ تو میں نے جو ہے وڈنسکی سے کی ہوئی تھی. اچھا. پھر اس کے ہم ادھر ہی کھیلتے تھے گھر میں ہی. پھر اس کے بعد جو ہے عزم علی شان بھی میں نے جوائن کیا. پھر ابو بھی میرے لیے لے کے آئے تھے اسکی، لے کے آئے تھے میرے بھائیوں کے لیے لے کے آئے تھے، تو میرے لیے بھی وہ لے کے آئے تھے. تو پھر میں نے ان سے اسٹارٹ کی اور کلب بھی میں نے جوائن کیا. تو فرسٹ نیشنل گراس کی چیمپئن شپ جو ہوا تھا اس کے لیے میں گئی تھی ملم جبہ. اور اس میں ایسا تھا وہ گیم کھیلنے کے بعد میرے ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل آئے ہوئے تھے فرسٹ ٹائم جب میں نیشنلز کے لیے گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ گیمز ہوئے، ونٹرز میں ہوئے، سمرز میں ہوئے، ان کے لیے پھر میں نے جانا اسٹارٹ کیا. پھر 2024 میں جو ہے 32 ایشینز کی چیمپئن شپ جو کہ چائنا میں ہوا تھا اس کے لیے میری سلیکشن ہوئی، تو پھر میں اس کے لیے گئی تھی. ابھی جو دبئی میں گلوبل انکاؤنٹرز کا ہوا تھا بالکل اس کے لیے بھی میں گئی تھی ایز اے گیسٹ. ہم گئے تھے ٹیلنٹ انسٹیٹیوٹ میں، تو اس کو بھی میں نے جوائن کیا ہوا تھا. اچھا. آپ بات کرتے ہوئے بار بار ایک کلب کیا کس کا نام لے رہی ہیں؟ عزم علی شان. اس کے حوالے سے شاید عدنان ہمیں زیادہ بتا سکتے ہیں. جی وہ کلیئرلی آپ ٹھیک ہے. تو اب ہم عدنان کی جانب جائیں گے، ورنہ اس کو لگے گا اچھا دو عورتیں بس بعد میں باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ آپ چپ نہیں کریں گی. تو عدنان آپ کو بھی سب سے پہلے تو ویلکم. اور عزم علی شان کے بارے میں ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کھوار میں یا اردو میں جس بھی لینگویج میں آپ کمفرٹیبل ہو، فارسی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو آپ ان دو لینگویجز میں سے کسی میں بتائیں. جرنی ہماری سٹارٹ ہوئی تھی عزم علی شان کا ایک کنسیپٹ ہمارا تھا کہ ہم اپنے گاؤں کے لیول پہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. کچھ ہم انرجیٹک دوست تھے، تو ہماری کالج کے زمانے سے ہم لوگوں کا ایک تک دوستی بہت پیچ اپ ہماری تھی. تو پھر اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ گاؤں کے لیول پہ ہم کس چیز پہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. بچپن سے ہم میل فیمیل ایک ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کے لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتی، بندش نہیں ہوتی. تو جب ہم میٹرک کے بعد ہم جب نکلے ہیں تو وہ گیپ میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گئی، جنریشن گیپ بھی آ گئی. پھر یہ موبائل وغیرہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ گیپ بہت زیادہ ہوتی گئی. بالکل. تو پھر ہم نے کہا کہ ہمیں تو اپرچونیٹی مل جاتی ہے، ہم کہیں بھی کھیل سکتے ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں کھیلتے ہیں، لیکن فیمیلس کو وہ اپرچونیٹی گاؤں کے لیول پہ بالکل ختم ہو گئی. بالکل. تو پھر ہم نے فیمیلس کے سائڈ پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا جس کی وجہ سے گاؤں کے لیول پہ ہماری فیمیل ممبرشپ بہت زیادہ ہو گئی. ابھی ہماری آرگنائزیشن کی 75% ممبرشپ فیمیلس کی ہے. ماشاءاللہ. تو پھر ہم نے فیمیلس کو بھی اپرچونیٹی دینا اسٹارٹ کیا. پہلے ہم نے انڈور سے اسٹارٹ کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ان کو ٹیبل ٹینس، والی بال اس طرح کی چیزوں میں انوالو کیا. پھر جب آتے آتے ہم لوگوں نے دیکھا کہ 2019-20 میں ہم ونٹر سپورٹس میں آ گئے. تو ونٹر سپورٹس میں یہ تھا کہ وہ آؤٹ ڈور گیم ہے. بالکل. ہم نے کوشش کی فیمیلس کو آگے لانے کی. تو اس میں آپ کو پتہ ہے ہر ایک کمیونٹی میں ہرڈلز ہوتی ہیں. تو ہم نے بھی ہرڈلز فیس کی. ہم نے کوشش کی کہ آگے لائیں اس طرح کی ٹیلنٹڈ فیمیلز. اس ٹائم ہم نے کوشش کی کہ ان کو ٹریننگز وغیرہ دیں. ان کو لے کے پھر ہم نیشنل آ گئے. نیشنل آنے کے بعد پھر یہ ہماری اچیومنٹس جو ہیں پچھلے 5-6 سال سے بہت زیادہ ہیں. ہماری فرسٹ عزیزہ جو ہیں KPK کی فرسٹ فیمیل اسکینگ میں ایتھلیٹ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جا چکی ہیں. اور KPK کے لیے ہم اور ایون چترال کے لیے آپ چھوٹے لیول پہ بول سکتے ہیں KPK کے لیے کوئی فیمیل ایتھلیٹ ابھی تک اسکینگ میں کوئی بھی نہیں ہے. بالکل. یہ ہمارے گاؤں سے 4-5 فیمیلز ایتھلیٹس ہیں. ابھی ہم 4 سال سے ریگولر جو نیشنل گراس کی ہے وہ ون کر رہے ہیں فیمیل سائڈ پہ. اور اس سال جو 2025 کا ایونٹ ہوا تھا اس میں یہ ہوا کہ ہم نے کلین سویپ کیا. 3 فیمیلز ہمارے گاؤں کے اور 6 میڈلز ہمارے گاؤں کے. مطلب سارے میڈلز چترال کے لے گئے. سارے میڈلز چترالی لے گئے. بالکل. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو تھینکس کروں گا کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر جب تک اس طرح کی ٹیلنٹ اور اس طرح کی جو بیک سائڈ پہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں، کلبز کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو جب پلیٹ فارم نہیں ملے گی، وہ ٹیلنٹ جب آگے نہیں آئے گی. ابھی دیکھیں چترال لیول پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیشنل گراس کی ون کی ہوئی ہے. بالکل.
40 ایتھلیٹس میں سے جو کہ ہنزا، کشمیر اور ان جگہوں سے، معلم جب ہر جگہ سے آئی ہوئی ہیں، اور اس کے بیچ سے 6 کے 6 میڈلز لینا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل بہت بڑی اچیومنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پلیٹ فارمس پہ جب اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی تو میرے خیال میں اسپورٹس کو ایک بوسٹ ملے گی اور اس طرح کی اور بھی ٹیلنٹڈ فیمیلز آگے آئیں گی. جبکہ عزیزہ 2021 میں یہ گولڈ میڈل لے چکی ہیں اور اس کے علاوہ 2024 میں بھی لے چکی ہیں، لیکن ابھی 2025 میں اس کے 2 فرینڈز آگے آئے، مطلب انہوں نے ون کیا اور یہ سلور پہ چلی گئی. لیکن یہ اس کے لیے بہت خوش ہے کیونکہ ایک جب نکلی تھی تو اس کی وجہ سے اب وہ زیادہ ہو گیا، موٹیویشن ملتی ہے، پھر وہ لوگ وہ ہریزان بھی زیادہ ہوتا ہے، لوگ پھر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ابھی 2-3 اور فیمیلز بھی اس طرح نکلی ہیں. ابھی ان کے ساتھ ساتھ ایک منتشا ہمارے ایک فیمیل ایتھلیٹ ہے جو ڈبل گولڈ اس نے، دونوں گولڈ اس نے جیتے. ماشاءاللہ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اسکینگ پہ ہی نہیں، ہم ادر ایکٹیویٹیز پہ بھی کام کر رہے ہیں. اسپورٹس ریلیٹڈ ہماری آرگنائزیشن ہے، موسٹلی ہم وومن امپاورمنٹ تھرو اسپورٹس کر رہے ہیں. بالکل بہت اچھا یہ مطلب اسٹیپ ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہرڈل فیس کرنا پڑتا ہے. مطلب ہم کریئر کاؤنسلنگ ہماری نہیں ہوتی، ہم اپنی پسند کی مطلب کریئر ہم نہیں چوز کر سکتے، تو پھر اسپورٹ میں آنا ایک بہت بڑی بات ہے اور آپ لوگ بہت اچھا کام کریں. عزیزہ دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم نے ہرڈلز کی بات کی، تو آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے، لیکن پھر بھی ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اتنی سپورٹ نہیں ملتی، یا وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو یہ. تو کبھی اس طرح کی چیزوں سے آپ ڈسکریج ہوئی ہیں، مطلب کبھی ڈس ہارٹ ہوئی ہیں ان چیزوں سے، یا مطلب آپ نے کہا نہیں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بھی تو سپورٹیو ہے نا، جس سوسائٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں، لیکن ہم سے آگے جو لوگ رہتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی ہے، اس کو گھر سنبھالنا ہے، بس اسے گھر میں ہی رہنا ہے، اسے گھر سے باہر نہیں جانا. بالکل. پڑھائی میں ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو اسپورٹس تو دور کی بات ہے. تو ان کا تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے. لیکن ابھی جو جس لیول پہ میں ہوں وہ بھی اس چیز سے انسپائر ہو رہے ہیں، اور ان کے جو لڑکیاں ہیں وہ بھی ابھی باہر آ رہے ہیں. بالکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز میرے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ مجھے دیکھ کے ان کی جو مائنڈ سیٹ تھی وہ چینج ہو گئی. بالکل، لائک آپ ایک چینج ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. اور آپ کی پڑھائی کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آگے آپ کی کیا پلانس ہیں مزید، لائک اسپورٹس کے ساتھ. اسپورٹس تو مطلب آپ، مجھے نہیں لگتا آپ چھوڑیں گی، یہ ساتھ لے کے ہی چلنے. اور آگے آپ نے اپنے فیوچر کے آپ نے کیا پلانس سوچے ہوئے کہ آپ نے ایف ایس سی کے بعد، یہ ایک بہت کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لائف میں کہ آگے میں نے کون سا سبجیکٹ چوز کرنے کیا کریں، تو آپ کے کیا پلانس ہیں آگے کے لیے؟ تو میں نے پڑھا ایف ایس سی میٹرک میرا پری میڈیکل میں ہے، تو پری میڈیکل میں ہی کروں گی. اگر ادھر ہوا تو صحیح ادھر کروں گی، نہیں تو آؤٹ آف کنٹری کا بھی اپلائی کیا ہوا ہے، ان میں ہو جائے تو ادھر چلی جاؤں گی ہی میڈیکل فیلڈ میں ہی. اچھا میڈیکل ہی کیوں؟ لائک آپ نے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی، اس کے بعد بھی لائک وہ جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہی بننے، لڑکی ہے تو وہ ڈاکٹر بنے گی، لڑکا ہے تو وہ انجینئر بنے گا. اور ہمارے چترال میں بھی مطلب اگر میں بات کروں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکولس کی، وہاں پہ بھی آپ کے پاس کریئر اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں. ابھی جا کے شاید کمپیوٹر سائنس وہاں پہ ہے. جب میں وہاں پہ تھی تب ہمارے ٹائم پہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ تھا. تو میڈیکل ہی کیوں؟ میڈیکل فیلڈ اس طرح کا فیلڈ ہے نا، جتنا اسٹرگل دوسرے فیلڈز میں کرنا ہوتا ہے اس میں اتنا اسٹرگل نہیں ہوتا، اور اتنا انکم بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم وہ اسٹرگل ہم کر سکیں. بالکل. تو اس حساب سے پھر ہم جو ہوتے ہیں نا، ہمارے لیے یہی چیزیں زیادہ وہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ میڈیکل فیلڈ کے ساتھ کیا آپ اسپورٹس کو ٹائم دے پائیں گے؟ بیکاز وہ بہت ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، مطلب ٹائم مانگتی ہے، آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کر لیں گی، مجھے لگتا ہے آپ مینیج کر لیں گے ہم. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایسا ہے میڈیکل میں جو فزیکل تھراپی ہے DPT وہ سب سے زیادہ ایزی ہے، اس میں ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا. تو اگر میں نے میڈیکل میں ہی کیا تو یہی کروں گی انشاءاللہ. اب دوبارہ جائیں گے عدنان کی طرف، ورنہ وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اور تو اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے چونکہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے، اسپورٹس میں بچیوں کو لے کے آگے آنا بہت لائک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. تو آپ لوگوں کو کیا کیا ہرڈل فیس کرنی پڑی؟ چونکہ آپ فرنٹ پہ ہوتے ہو، یہ لوگ آپ کے سپورٹ سے چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑی، چاہے وہ گائیڈنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فائنینشلی اسسٹنس ہو، یا کس طرح سے آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ کوئی فنڈنگ آپ لوگوں کو ہوتی ہے؟ کیونکہ خود سے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو کے ایک آرگنائزیشن چلانا، اس کو ہر طریقے سے دیکھنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے کس طرح سے مینیج کیا؟ بالکل، یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ اسٹرگل تو ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے میں. جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹرگل ہوتی ہے.
تو یہ ایسے ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملا. یونیورسٹی سے میں 2019-20 میں فارغ ہوا تھا پشاور یونیورسٹی سے. تو میرا خود کا یہ تھا کہ میں ای کامرس کے سائڈ پہ زیادہ شوق رکھتا تھا اس ٹائم بھی. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میری آرگنائزیشن بھی رن کرنی تھی. دوستوں کا یہ تھا کہ کسی کی جاب لگ گئی, کوئی کہیں نکل گیا, تو یہ آرگنائزیشن سارا میرے اوپر آ گیا. تو انہوں نے مجھے ایز اے پریزیڈنٹ اسی کو لیڈ کرنے کے لیے دیا. تو اس کو میں کوشش کر رہا تھا اپنی بیس پہ کرنے کی. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ایونٹس کیے ہیں چترال کے, اور سب سے بیک بون جو ہمارا اسپانسر رہا ہے وہ ایک RSP ہمارے موسٹلی ایونٹس میں ہمارے سپورٹ میں رہا ہے, کیونکہ چترال لیول پہ ویمن امپاورمنٹ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور خاص کر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں وہ زیادہ ہمیں پش دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ بھی کام ہوئی ہے, جیسے رائٹ ٹو پلے ہو گیا اسلام آباد سے, ان کے ساتھ ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں چترال میں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایسینڈ ایتھلیٹکس جو کہ NGO ہے US کی, اس کے یہاں پہ ہنزا میں ٹرینرز ہیں پراپرلی, ان کے ساتھ ہم نے چترال میں فرسٹ راک کلائمبنگ فیمیلز کے لیے کیا ہے, جو کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ان کو وہاں سے لا کے ہم لوگوں نے ان کو راک کلائمبنگ کا بھی وہ دیا ہے. آگے اس طرح کی بہت سی ہماری ویژن ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ زیادہ وہ کام کریں, جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہم کریں. اور میرا خود بیسیکلی میں ای کامرس میں کام کر رہا ہوں, تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ مجھے ٹائم مینجمنٹ کے لیے وہ مل جاتی ہے مجھے, تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ فی الحال اس کو میں مینیج کر سکوں. باقی ہرڈلز لوکل لیول پہ بہت زیادہ ہوئی, لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ایک نیو بی جب کسی فیلڈ میں آتا ہے یا کوئی فیلڈ لیتا ہے تو اس کو گائیڈنس کے لیے اگر کوئی سامنے سے ہو تو میرے خیال میں بہت ایزی پڑتا ہے. لیکن جب آپ فریش آتے ہیں, آپ کو کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, تو یار سارا اسٹرگل آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. وہ راستے بھی آپ نے خود پتہ کرنے ہوتے ہیں, کانٹیکٹس بھی آپ نے خود نکالنی ہوتی ہے, جو کہ ہم نے کیا. 4-5 سال 6 سال ہو گئے ونٹر اسپورٹس میں ہم آگے آئے, اور سارا کچھ ہم نے اسٹرگل خود ہی کیا. اب ماشاءاللہ سے پہچان بھی ہو گئی ہے, اب جانتے بھی ہیں, اب ایونٹس میں ہمیں بلاتے بھی ہیں, کیونکہ ہم ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے. تو ہم ایونٹس میں ریپرزینٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی کوشش کر رہے ہیں آگے سے کہ اور بھی ٹیلنٹ جس طرح کی عزیزہ کی جو ایک نکلی ہے, اب ہماری سب برانچز کھولی ہیں, جیسے بمبریت ویلی میں ہم نے کھولی ہے, اور بمبریت میں بھی کھولی ہے, اور گرم چشمہ میں بھی کھولی ہے. اور اس کے علاوہ اپر چترال میں بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹیگریٹ کریں اس طرح کی ایکٹیویٹیز. تو وہاں پہ ہمارے ممبرز ابھی ممبرشپ ہو چکی ہیں, لیکن اب ہمارے پاس فنڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم پراپرلی وہاں پہ جا کے ایونٹس کر سکیں. تو انشاءاللہ ان فیوچر ہوپس ہو کہ اس طرح کی کوئی ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے بڑی, تو ہم کوشش کریں گے وہاں پہ جا کے اس طرح کی ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لائیں. بالکل, آپ بہت اچھا کام کریں, چونکہ بمبریت میں کرنا مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا کہ آپ وہاں بھی لڑکیوں کو امپاور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. چونکہ وہ کافی لوگ دیکھنے تو آتے ہیں کہ ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ کافی نیگلیکٹڈ ایریاز ہے اگر ہم دیکھیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن اور ویمن امپاورمنٹ کی ہم جب بات کریں. عزیزہ, آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب آپ جو ہے یہ فیلڈ آپ نے دیکھا, ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں, آپ نے آگے بہت کچھ ایکسپلور کرنا ہے, تو کتنا مطلب اسٹڈیز کے ساتھ کوئی اگر آنا چاہے اس فیلڈ میں, تو جتنے بھی آپ سے چھوٹے ہیں یا آپ کی ایج کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو اسپورٹس میں آنا چاہ رہی ہیں, تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مینیج کرنا, اور کس طرح سے مطلب کیا کیا ٹیکٹکس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ دونوں کو, اپنی پڑھائی اور اپنے اسپورٹس دونوں کو بیلنس لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں آگے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے انٹرسٹ میں کہ وہ کتنا انٹرسٹیڈ ہے. اگر بندہ یہ چاہ رہا ہو کہ اسے لائف میں کچھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی بھی ایزیلی کر سکتا ہے, جب اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہاں میں کر سکتی ہوں, میں نیو کر سکتی ہوں, اسٹڈی تو سب کرتے ہیں لیکن میں اسٹڈی سے ہٹ کے کچھ اور کر سکتی ہوں, تو اگر اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہو تو وہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے, مینیج کر سکتا ہے. اگر میں خود گاؤں سے ہوں, تو گاؤں کا اگر دیکھا جائے تو اس میں امی بھی اکیلی ہوتی ہے, پھر اس میں اسٹڈی بھی کرنا ہوتا ہے, باہر کے کام الگ ہوتے ہیں, گھر کے اندر کے کام الگ ہوتے ہیں, پھر اسپورٹس الگ ہوتے ہیں. تو یہ بس سارا ڈپینڈ کرتا ہے بندے کے انٹرسٹ میں اور اس کے شوق میں کہ کیا شوق ہے اس کا, وہ سب کو مینیج کر سکتا ہے اس کو لے کے. اچھا, بہت اچھی بات کی آپ نے. عدنان, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جتنے بھی ہمارے چترال کے لوگ ہیں نا, وہ زیادہ تر سپورٹ نہیں کرتے کوئی اسپورٹس میں جائیں. لڑکیاں تو بہت دور کی بات ہے, لڑکے بھی آئیں تو ان کو اس طرح سے انکریج نہیں کیا جاتا. تو اس میں ایک بچے کے لیے کوئی انڈیویجول جب آتا ہے تو اس میں مطلب آگے کتنی اس کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو, تو کتنے اپرچونیٹیز آگے بڑھنے کے اس فیلڈ میں ہیں, جن سے جیسا کہ عزیزہ ابھی اتنی چھوٹی عمر میں اس نے بہت سارے کنٹریز دیکھے ہیں, مطلب کنٹریز وزٹ کیے, مزید آگے اور کرے گی, تو کتنا مطلب اس میں آگے اسکوپ کتنا ہے اسپورٹس کے اندر کوئی آتا ہے تو؟ سب سے پہلے اسپورٹس کو اگر دیکھا جائے, صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اچیومنٹ اگر لی جائے کہ میں اس سے کیا اچیو کر سکتا ہوں. ہر کوئی بوائز کو دیکھیں تو ہر کوئی کھیل رہا ہوتا ہے نا, ان کے بیچ میں تو کوئی نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کے پاکستان نیشنل ٹیم میں کرکٹ کھیلے. بالکل. اپنی فزیک کے لیے, وہ مینٹل سٹریس کے لیے یا
فزیکل اسٹریس کے لیے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ تم اسپورٹس کھیلو. اگر دیکھا جائے تو فیمیل سائڈ پہ یہ بالکل نیگلیکٹڈ ہے, فیمیلس تو کھیلتی بھی نہیں ہیں, وہ مطلب ہے کہ ان کو وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ملتی. باقی اگر اپرچونیٹیز مل بھی جاتی ہیں, اگر دیکھیں 100 میں سے اگر 5 بھی نکلتی ہیں, بوائز میں بھی یہی ہوتا ہے, جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہی آگے جاتا ہے. تو اسی طرح فیمیل میں بھی یہی ہے. اب ہر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری بچی میں وہ جو ابھی عزیزہ کی ٹیلنٹ ہے, ابھی ہو سکتا ہے اس کے جیسے 100 اور فیمیل اسکینگ کرتی ہوں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ 100 کے بیچ میں 5 نکلیں گی. لیکن وہ جب ٹیلنٹ نکلتی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ فیمیلس کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں, ان کے لیے فیسیلیٹیشن بھی بہت ہے, ان کے لیے آگے سپورٹ بھی کافی مل جاتی ہے ان کو, اور ان کی ایجوکیشن میں خاص کر یونیورسٹیز کی آج کل بات کی جائے تو میرے گاؤں کے لیول پہ بھی کافی لوگ جو ہے نا اسکولز اور یونیورسٹیز میں جا کے اسکالرشپ بیس پہ ایڈمیشنز لے رہے ہیں, اسپورٹس کے بیس پہ سیٹس بھی مل جاتی ہیں. ہاں سیٹس بھی مل جاتی ہیں, اور ایون ایڈمیشنز بھی ان کا سارا کچھ فری ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ اگر کوئی بھی اسپورٹ کی سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہے, جیسے کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہے جیسے ہماری ہے, تو اس کا اگر کوئی سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہے تو آپ یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیں گے, ٹیسٹ دینے کے بعد اگر آپ سے کچھ ٹرائل لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی وہ سرٹیفکیشن مانگتے ہیں تو پراپرلی اس کے تھرو آپ اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایون ناٹ صرف آپ لوکلی پاکستان کے لیول پہ بلکہ آپ فارن کنٹریز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے میرے خیال میں, خاص کر فیمیلز پہ. تو جو ٹیلنٹ رکھتی ہیں اور بولتی ہیں کہ ہمیں آگے آنا ہے, تو میرے خیال میں ان کو ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی انٹرسٹ ایک بندے میں ہوتی ہے نا کہ مجھے یہ گیم میں کھیل سکتی ہوں یا یہ کر سکتی ہوں, تو میرے خیال میں اس پہ اگر ٹرائی بھی دے گی تو ہو سکتا ہے کہ فیل بھی ہو 1 دفعہ 2 دفعہ, لیکن اس کے بعد 1 دفعہ اگر اس نے روٹس سمجھ لی تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت بہترین ہے. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. عزیزہ, یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کسی بھی مطلب بچہ یا بچی آگے کوئی کام کرنا چاہتا ہے, ٹیلنٹ ہو اس میں کوئی, یا کوئی اس کا اپنا شوق ہوتا ہے, تو پیرنٹس کی سپورٹ سے مطلب پیرنٹس کا سپورٹ یا آپ کی فیملی کا سپورٹ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ آپ نے چونکہ آپ ایک سپورٹیو فیملی سے ہیں, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں بھی ہوگی, تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک بچہ جب نکلتا ہے, جب تک اسے گھر سے نکلنے نہ دیں وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جب تک اسے اس کے پیرنٹس کی پرمیشن نہ ملے وہ کہیں نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کا جو بیک بون ہوتا ہے وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. بالکل جی, اور اگر وہ ایسے بھی نکلے تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, پھر سے واپس وہی جانا ہوگا اسے. بالکل, اسی لیے پیرنٹس کا سپورٹ سب سے زیادہ سپورٹ ہونا چاہیے فیملی والوں کا, اسپیشلی جو فیمیل سائڈ میں ہے نا, فیمیل کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ فیمیلز کے اندر نا ٹیلنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے, بس ان کو صرف سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو مل جائے تو وہ بہت بہت زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, لڑکوں سے بھی زیادہ اچھا کر کے وہ دکھا سکتے ہیں. بالکل, آپ نے صحیح بات کی. عدنان, یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کا آرگنائزیشن ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ اگر رجسٹرڈ ہونا چاہے تو اس کے کیا کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ بس اس کے تھرو آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, یا کیا سین ہے اس کا؟ بیسکلی ہم نے اسٹارٹ جو لیا تھا صرف مدغشقر کو ہم نے وہ فوکس رکھا تھا اور سوچا تھا کہ مدغشقر لیول پہ ہم کام کریں گے. بعد میں جا کے ششیکو لیول پہ بھی ہم نے کام کیا, ششیکو لیول پہ ہم نے میڈیکل سائڈ پہ بھی کام کیا, ایون فرسٹ ایڈ ایونٹس کیے وہاں پہ جا کے, ان کو اسپورٹس پہ انوالو کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہر ایریاز میں اپنے نارمز ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. باقی ہماری رجسٹریشن فی الحال یہ ہے کہ مدغشقر لیول پہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ جو ہماری اکاؤنٹس ہوتی ہیں فیس بک, سوشل میڈیا پہ ہماری سارا کچھ ہوتا ہے, چل رہی ہوتی ہیں ویڈیوز وغیرہ, تو ڈفرینٹ جگہوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایریاز میں بھی آ کے یہ چیز کریں. بالکل. تو میں نے جو ہے ریسنٹلی میں نے ان کو ایک شیپ دیا ہوا ہے, آرگنائزیشنل شیپ. بمبریت ویلی پہ ہم لوگوں نے ان کو اپنا پریزیڈنٹ اور ان کا سیکرٹری دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہینڈل کریں, تاکہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ خود ہی کام کریں, ہماری ضرورت نہ ہو ان کو. اسی طرح گرم چشمہ بھی ہم نے یہی سین کیا ہے, اور پرواق اپر چترال میں, مطلب اپنا ڈفرینٹ جگہوں پہ, ہاں ان کو سب برانچز بنائے. میں نے ان کو کہا کہ ایون اگر آپ کو رجسٹریشن بھی نیڈ ہوتی ہے تو ہم آپ کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پہ کام کریں ہم لوگ. لیکن سب سے پہلے ان کو ہم نے یہی آئیڈیا دیا کہ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. بالکل, یہ نہیں دیکھنی کہ ہمیں سپورٹ کون کر رہا ہے, آگے سے ہمیں ادھر سے فنڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, وہ سارا کچھ نہیں دیکھنا ہوتا. سارا جب آپ کام کریں گے, آپ کام کر کے آگے جائیں گے, تب لوگ خود آپ کو اپروچ کریں گے, کام دکھے گا تو پھر. ہاں, تو ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ ہماری اکاؤنٹس اویلیبل ہیں, اور ہم اوپنلی ممبرشپ ابھی ایون چترال لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کام کریں, تو وہاں سے بھی ہماری کچھ ممبرشپ اسٹارٹ ہو گئی ہے ٹاؤن لیول پہ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹاؤن لیول پہ ہم کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو ہماری سوشل میڈیا پہ سارے اویلیبل ہیں, کوئی اگر کانٹیکٹ کرنا چاہے تو آزمہ علی شان کے نام سے. ساتھ ہی چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا, تو ساتھ ہی کوئی شارٹ سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ دینا چاہیں, پھر میں عزیزہ کی طرف آؤں گی. میرا میسج یہی ہے کہ زندگی میں صرف خود ہی کامیاب نہیں ہونا ہے,
جب تم کسی کی کامیابی کی وجہ بنو گے تو وہ تمہاری انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے بہت, یہ میں نے دیکھی ہے پرسنلی, ایکسپیرینس ہے میرا, کہ جب کوئی تمہاری وجہ سے کامیاب ہو رہا ہے تو وہ آپ کو انٹرنلی بہت سیٹسفائی کرتا ہے. تو صرف اپنی کامیابی کے لیے کوشش نہ کریں, اوروں کے لیے بھی کوشش کریں. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے عزیزہ. آپ جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں, چونکہ آپ اگر کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں نا تو پھر لوگ دیکھ کے آپ سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جتنے بھی یوتھ ہیں چترال کی, اسپورٹس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں تو یوتھ کو میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک ایسا اپنے لیے ایک ایسا کام وہ چوز کرے کرنے کے لیے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک روٹ بن جائے, دوسروں کے لیے وہ ایک راستہ بنائے کہ جو اس نے کیا اس کے بعد جو ہے باقی لوگ بھی وہ کرے, اور لوگ یہ کہیں کہ ہاں اس نے کیا ہے مطلب میں بھی کر سکتی ہوں. بالکل. تو ایک یہ چیز, اور پیرنٹس کے لیے یہی دوں گی کہ وہ اپنے جتنے بھی بچے ہیں ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ ان کے سپورٹ کے بنا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل, اگر وہ سپورٹ کریں گے تو وہ ان کے سپورٹ کے کبھی اگینسٹ نہیں جائیں گے, وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. تو بہت اچھا میسیج آپ دونوں کا دیا, اور آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروگرام میں آنے کے لیے, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. ناظرین, چونکہ مت فارسی نو گئی اور ہمیتان تے کھوار نو گئے نتے وجہ ہندی تی ہنونو پروگرام کیا کچھ ہم اردو آتم ضروری نو کہ ہیا گتی کھوارا تان لو دوسیل اس پا مقصد ہے پروگرام و ہاشکس پا پرشتی تان چھترا رو کندوری کی علاقہ شینی ہتے شیلی علاقان ہتے اندرنا کندوری ٹیلنٹڈ روئی کی اسنے تان پرشتان کی تیپ سپا شے کو بچن دیتی اس پا ہے پلیٹ فارم ساؤس بچے بکو امید کو من کی ہنونو پروگرام سب زیادہ خوش بھی ربوئی, اور ہمیتان سم کیا کی پارٹنرشپ یا مطلب کیا قسم سا کی ہے اس مشکی میں پارٹیسپیٹ کو مشکی میں ہمتان سم ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہے پلیٹ فارم سے نیترا کانٹیکٹ کو بومی انشاءاللہ اس پہاش امید شیر کی ہے کیا کی لیول مدگلش لیول شروع سنی ہو پورا چھترا اس پا آنگی اس پا کندور کے چھترا ٹیلنٹ سقا سنی حضرت پرشتی گیانی تان زندگی حضرت کیا اچیو کو بانی, اور بہت شیلی میسیج عزیزہ ہرش دی پرائی نانتا تانتے کی تناجیلین کیا دی فیلڈ ہے کیا بیگ مشکینین حتیت کی سپورٹ پسا تناجیلین کادو بھی رہتا ہے تن خواہشو بچن حتیت کیا ود دی پسا ایس نو کنی ڈسہارٹ نو کنی پسا کیا ود دی حتیت پسا امید کیا اکشر حترا ہمیشہ پورا اتراو بونی نس پسا تان تن ٹکا بھروسہ کری تن سپورٹ کو ضرورت ہے. امید کو من کی ہنونو پروگراما بوک اکشر شروع بومی اور آگے دی کوشش کو سی کہ ہمشتان جم پروگرام بنی گنی پسا خدمت حاضر بوم ہانی پتان میزبان عالیہ اشرف الدین اجازت دی اور خدا یار.